مصائب ہی مصائب، اس لیے کہ یہ ہے سکینہ کے یتیم ہونے کا دن، رباب کے اجڑنے کا دن۔ ہر بی بی رات جس کے ساتھ اس کا وارث موجود تھا، یہ جو رات وہ گزری ہے نا، یہ رات شہیدوں کی رات تھی، شام شہیدہ تھی۔ ہر ماں کے سامنے اس کا بیٹا موجود تھا۔ یہ جو رات گزر چکی ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہر ماں کے سامنے اس کا بیٹا موجود تھا، ہر زوجہ کے سامنے شوہر موجود تھا، ہر بیٹی کے سامنے اس کا بابا موجود، ہر بہن کے ساتھ اس کا بھائی موجود۔ سادات کے خیمے آباد تھے، چراغ روشن تھا، نہ طلوع ہوتا آج کا دن۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، سلامت رہو، آباد رہو، آج کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ سلامت رہو، آباد رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے مصائب شروع ہی نہیں کیے، میں تو فقط ارادہ کر رہا ہوں کچھ پڑھنے کا، لیکن اللہ کرے میں کچھ پڑھ سکوں۔ آج کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ تصور ہی کافی ہے کہ آج سادات کے اجڑنے کا دن ہے۔ نہ طلوع ہوتا آج کا دن، نہ یتیم ہوتی سکینہ، نہ اترتا زین سے اکبر کا بابا۔ اب شکل پیغمبر اکبر آج زین سے زمین کی طرف نہ آتا، نہ سکینہ یتیم ہوتی، نہ بیواؤں کے سہاگ اجڑتے، نہ بہنوں کے بھائی مارے جاتے۔ لیکن طلوع ہو گیا آج کا سورج۔ بس عزادارو، بڑی مصیبت کے یہ لمحات ہیں۔ اچھا ذرا اپنے ذہن کو لے جائیں کربلا میں، یہ جو وقت ہے یہ کیسا وقت ہے؟ سلامت رہے، آباد رہے۔ مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں اس بات کو کہ مومن کا دل بڑا نازک ہے، وہ مسلسل نہیں رو سکتے، نہ مسلسل وہ مصائب سن سکتے ہیں، نہ مسلسل برداشت کر سکتے ہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، ایک بات کہوں، میں سیدزادہ ہوں، میں پڑھا ہوا بھی ہوں، میں نے درسوں میں بھی اپنی زندگی گزاری ہے، عربی بھی جانتا ہوں۔ کتابوں میں جو کچھ ہے نا، اگر اسی طرح آپ کے سامنے پڑھ دیا جائے نا، آپ کے دل پھٹ جائیں گے۔ میں حلفی عرض کر رہا ہوں، میں حلفی عرض کر رہا ہوں، آپ کے جگر پھٹ جائیں گے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ سید سجاد کا جگر تھا۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ میں نے 2:30 بجے تک مسلسل پڑھنا ہے، اور لیکن آج میں سناؤں گا مصائب آپ کو۔ یہ سید سجاد کا جگر تھا کہ جس نے دیکھا بھی ہے۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی راوی ہیں نا، انہوں نے لکھا ہے قلم سے، لیکن دیکھا کچھ نہیں۔ لیکن سجاد وہ ہے جو عینی شاہد ہے کربلا کا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی، آپ ماتم کریں گے، جی بھر کے روئیں گے، اور پھر آپ شام کو شام غریبہ کی مجلس کریں گے، پھر گھروں کو لوٹ جائیں گے، ہے نا؟ پھر گھروں کو لوٹ جائیں گے۔
لیکن کہاں جائے وہ سکینہ؟ سلامت رہے آباد اجرک اللہ یہی گھر ہے اور کہاں جائے وہ رباب اور جس کا وارث بھی مارا گیا، جس کا اصغر بھی مارا گیا؟ کہاں جائے وہ لیلا جس کا ہم شکل پیغمبر بیٹا برچھی کھا کے مقتل میں پڑا ہوا ہے؟ کہاں جائے وہ ام فروا وہ جس کے لال کے لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں؟ کہاں جائے وہ ثانی زہرا جو بھائی کو روئے یا اون محمد کو روئے؟ اجرکم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بس میں آغاز کر رہا ہوں، مجھے پڑھنے کی توفیق دے مولا۔ مولا میں آپ کا ادنا سا مدح خان ہوں، مجھے توفیق دے، ادنا سا میں عزادار ہوں۔ آپ بہت قابل عزت ہیں عزادار، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، بس کوشش کرتے ہیں کہ کچھ میں رو لوں کچھ رلا دوں، ذرا مل جل کے عزاداری کرتے ہیں۔ مدینہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مدینہ آباد تھا، یہ گھر آباد تھا، یہ گھر آباد تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول گھر میں ہیں، حسنین کے نانا گھر میں ہیں، حسنین کی اماں بھی ہیں، حسنین کے بابا بھی ہیں۔ جبرائیل کوئی شے لایا، جبرائیل کوئی چیز لایا، کوئی امانت لایا، اللہ کے رسول کو آ کے سلام کیا، کہا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جنت سے یہ کافور لے جاؤ، سلامت رہے۔ بس میں نے تو ابتدا کر دی ہے جو جانتے ہیں، جنت سے یہ کافور لے جاؤ اور مدینے کے گھر میں جا کے یہ کافور میرے نبی کے حوالے کرو، وہ جس طرح مناسب سمجھیں گے ہر ایک کو اس کا حصہ دیں گے، جس طرح مناسب سمجھیں گے کافور یہ بانٹیں گے۔ کافور کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، یہ جنت کا کافور آیا، پیغمبر نے اپنے ہاتھوں میں لیا، پیغمبر نے اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی زہرا، بیٹی زہرا ذرا ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، او میری جان سے پیاری بیٹی، او میرے بعد مسلسل رونے والی بیٹی، بس عزادار ہو، او میرے بعد مسلسل رونے والی بیٹی، یہ کافور ہے اور یہ تمہارا حصہ ہے، اس کی ضرورت پڑے گی۔ مولا علی کو بلایا، کافور کا حصہ ان کے حوالے کیا، اور میرے بعد چپ کر جانے والا علی، میرے بعد چپ کر کے خاموش زندگی گزارنے والا علی، یہ تمہارا حصہ ہے کافور کا۔ حسن مجتبیٰ کو بلایا، کافور حوالے کرتے ہوئے اتنا کہا، او میرے بعد تیر کھانے والا میرا لال، او جس کا جنازہ گھر سے نکلے گا تو کفن سفید ہوگا، جب گھر میں آئے گا تو کفن رنگین ہوگا، تیر ستم کھا کے شہید ہونے والا میرا لال حسن، کافور کے حصے، اور یہ کافور یہ میرا حصہ ہے۔ 4 حصے کیے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک بیٹی زہرا کے لیے، ایک مولا علی کے لیے، ایک حسن مجتبیٰ کے لیے۔ دور کونے میں بیٹھا ہوا حسین، آج حسین کو رونے جو آئے، کونے میں بیٹھا ہوا حسین، یہ حسین یہ کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی نانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ نانا نے بلایا، آ میرا بیٹا حسین، آ میرا بیٹا حسین، اس وقت آنسو ہے تیری آنکھ میں۔ نانا آپ نے سب کو کافور کا حصہ دیا ہے، کیا میں آپ کے سینے پہ نہیں کھیلنے والا؟ کیا میں آپ کی مہر نبوت کا سوار نہیں ہوں؟ کیا آپ نے مجھے دنیا میں آنے کے بعد پہلی گھٹی نہیں دی تھی بطور خوراک؟ آپ مجھ سے بڑا لاڈ کرتے ہیں، مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ کافور کا
کہاں ہے میرے حصے کی؟ کہا او میرا لال، او میرا جان سے پیارا بیٹا، او میرا مظلوم بیٹا، او میرا اللہ راشی بیٹا، او میرا پیاسا بیٹا، او میرا مسافر بیٹا، او میرا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح ہونے والا بیٹا، او میرا گھوڑے سے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے اترنے والا بیٹا۔ بیٹا کافور کی ضرورت اسے پڑتی ہے وہ جسے غسل دیا جائے۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ وہ کافور کی ضرورت اسے پڑتی ہے وہ جسے غسل ملے، وہ جسے کفن پہنایا جائے، وہ جسے حنوط کرنا ہو۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ ادرکم اللہ۔ روتے بھی آؤ، سانس بھی لیتے آؤ۔ آج کا دن حکم ہے ہمیں اپنی آستینیں چڑھا لو جس طرح مصیبت زدہ لوگ چڑھاتے ہیں۔ اپنے گریبان کھولے رکھو اور جس طرح ان کا کوئی سب سے قریبی مر گیا ہو، سب سے عزیز اور پیارا مر گیا ہو، اور جس طرح وہ مصیبت زدہ ہو کے آتے ہیں۔ پھر کبھی اپنے وہ منظر دیکھا؟ اللہ ہر گھر میں محفوظ رکھے اہل خانہ کو۔ جس گھر میں کوئی جوان بیٹا مر جائے اور ماں آ جائے بیٹے کے لاشے پہ تو کیا منظر ہوتا ہے؟ وہ ماں کبھی گرتی ہے، ماں کبھی تڑپتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر تڑپتی ہے۔ دلاسا دلانے والے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اٹھا کے اس کو تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں، لیکن پھر وہ گرتی ہے، پھر وہ لاشے کی طرف لپکتی ہے، کہتی ہے نہیں نہیں یہ میرا بیٹا ہے، مجھے رونے دو۔ عزادار و معصوم فرماتے ہیں میرے جد مظلوم پہ سلامت رہو، آباد رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور میرے جد مظلوم پہ اس طرح رویا کرو، اگر آنسو بہانے ہیں تو اس طرح آنسو بہایا کرو، اور جس طرح ماں جوان بیٹے کو روتی ہے۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ اس سے بڑی عبادت اور کوئی نہیں ہے۔ اے پروردگار آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، بے شک ہمارے پاس اور کوئی نیکی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے جب آل محمد کے گھر میں آج غم ہے تو ہم سوگوار ہیں۔ اے ولی العصر، اے زمانے کے امام، آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ صبح بھی روتے ہیں، شام بھی روتے ہیں، صباحاً و مساءً، لیکن آج آپ کے جد مظلوم کی شہادت کا دن ہے تو آج ہمارے بھی گریبان چاک ہیں، ہماری بھی آستینیں چڑھی ہوئی ہیں، ہماری آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، اور ہمارے سینے پر بھی آج ہائے حسین یا حسین کی صدا ہے، اور آج ہمارے ہاتھ بھی کبھی سر پہ پڑتے ہیں، کبھی سینے پہ پڑتے ہیں۔ کافور کی ضرورت اسے ہوتی ہے اور جسے غسل ملے، جسے کفن ملے۔ بس عزادارو آج آ گئی 10 محرم 61 ہجری، 61 ہجری انشاءاللہ وقت پہ میں شبی برآمد کراؤں گا، وقت پہ آ گئی 61 ہجری 10 محرم، کربلا کا لقدق صحرا، ہو گیا سورج طلوع، ہو گیا جہاد شروع۔ جہاد شروع کس عالم میں ہوا؟ ادھر ایک فوج ہے جس کے پاس وقت کے بہترین ہتھیار ہیں، وہ خود تو خود رہے، ان کے گھوڑے بھی پانی پی کر لڑ رہے ہیں، ان کے حیوان بھی پانی پی کر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ادھر یہ چند آل محمد پہ مشتمل افراد ہیں، اہل بیت رسول ہیں، مخدرات عصمت و طہارت ہیں، چند مستورات ہیں، چند بچے ہیں جو 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ادھر تپتا ہوا سورج ہے۔ آج جب یہ بارش شروع ہوئی نا، میں یہاں بیٹھا ہوا، بارش کو دیکھ کر میرے آنسو آ گئے، تو میں نے اتنا میرے ذہن میں آیا تو میں رو پڑا، خود تنہا تھا اس وقت، میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، مولا گواہ ہے، اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میرا ذہن گیا کربلا میں 10 محرم میں، میں نے کہا او بادلو،
اور بادلو تم کہاں تھے 10 محرم کو؟ اور بادلو تم کہاں تھے کربلا میں؟ تم کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ کاش تم کربلا میں آ جاتے، اکبر پیاسا نہ گرتا۔ وہ جو اکبر آیا تھا زخموں سے چور ہو کے لوٹا اپنے بابا کے پاس، اور آ کر اتنا کہا، او بابا لوہے کے ہتھیاروں نے میری جان، لوہے کے وزن سے میرا جسد بھاری ہوتا ہے، پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے، پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے۔ بابا نے اتنا کہا تھا، اچھا بیٹا اپنی زبان ذرا میرے دہن میں دو۔ اکبر نے جو زبان دہن میں دی فوراً کھینچ لی، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، مجھ سے بھی زیادہ پیاسی ہے۔ کاش یہ بادل کربلا میں آ جاتے۔ بس عزادارو، اکبر نہ رہے، قاسم نہ رہے، عباس نہ رہے، اصحاب کے خیمے تو پہلے خالی ہو گئے، اب بیویوں کو جن پہ ناز تھا وہ بھی نہ رہے۔ میں پڑھ چکا ہوں جناب عباس کے مصائب، لیکن ایک جملہ ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ ایک مجلس میں نہیں پڑھا جاتا۔ جب جانے لگے ہیں نا موقع کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، اگر ماتم کرنا ہے تو ذرا میری طرف دیکھنا۔ رخصت ہونے لگے، مولا نے حکم دیا تھا بہنوں سے مل لو، آئے ثانی زہرا کے پاس، اب اجازت آقا زادی، اب مجھے اجازت۔ کہا عباس ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، ایک واقعہ سنتے جاؤ کہ میں ابھی کم سن تھی، نانا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، نانا نے میرے بازو چومے، نانا رسول نے میرے ہاتھ چومے۔ میں نے ادب سے عرض کیا، نانا رسول بیٹیوں کے سر چومے جاتے ہیں، بیٹیوں کے سر کو بوسہ دیا جاتا ہے، آپ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، آپ نے میرے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ نانا نے اتنا کہا تھا، عباس بھائی تم جا رہے ہو نا، تو میں تمہیں یہ واقعہ بتا رہی ہوں، میں ابھی کم سن تھی، میں نے عرض کیا نانا بیٹیوں کے سر چومے جاتے ہیں، آپ نے میرے ہاتھ چومے، تو نانا نے مجھے خبر دے دی تھی، بیٹی میں ہاتھ اس لیے چوم رہا ہوں کہ ان ہاتھوں میں رسیاں بندھ جائیں گی، ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی، تمہیں قیدی بنایا جائے گا۔ لیکن جب میں بڑی ہوئی میں یہ سوچا کرتی تھی، ارے جس بہن کے 18 بھائی ہو، جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو، بھلا کس کی جرت ہے اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے۔ لیکن محمد بن حنفیہ مدینے میں رہ گئے، مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہو گئے، اسی طرح سارے بھائی کوئی شہید ہو گئے، کوئی رہ گئے۔ عباس میں تو تمہارے سہارے آئی تھی، عباس اب تم بھی جا رہے ہو، اب مجھے یقین ہو چلا، اب مجھے یقین ہو گیا ان قریب ان ہاتھوں میں سلامت رہے، آباد رہے، ان قریب ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ بس بھائی برآمدگی کا وقت قریب آ رہا ہے، میں آخری جملے ادا کروں۔ رونے والا کوئی کس طرح رو سکتا ہے اتنا مسلسل؟ بس عزادارو، تنہا رہ گیا حسین، تنہا رہ گئے حسین، اب کوئی نہیں ہے، نہ اکبر ہے نہ عباس ہے نہ قاسم ہے نہ اون محمد ہے، کوئی نہیں رہ گیا۔ نظر یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کون ہے جو مجھے رخصت کرے گا؟ کون ہے جو مجھے ودا کرے گا؟ میں نے اپنے بیٹے اکبر کو خود رخصت کیا، عباس کو خود رخصت کیا، اور محمد کو رخصت کیا، قاسم کو رخصت کیا، اپنے جانثاروں اور اصحاب میں سے ایک ایک کو رخصت کیا۔ مجھے کون رخصت کرے گا؟ مجھے کون روانہ کرے گا مقتل کی طرف؟ بس عزادارو، مولا آپ کو سوائے غم حسین کے اور کسی غم میں نہ رلائے۔ آ گئے ہیں مولا،
ودا کے لیے اور کہا یا زینب ویا ام کلثوم ویا سکینت علیکن منی السلام. او میری جان، او میری پیاری بہنوں، اے زینب ام کلثوم، مجھ مسافر کا آخری سلام. اب مجھ مسافر کو مرنے کی اجازت دو. اندر سے آواز آئی آ جاؤ بھائی، اندر آ جاؤ تاکہ میں اپنے ہاتھ سے لباس پہناؤں. اندر آئے، بھائی نے لباس مانگا تو کیسا مانگا؟ ایتینی بثوب عتیق، مجھے وہ لباس لا دو جو پرانا لباس ہے. میں پرانا لباس پہنوں گا اس لیے کہ میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد یہ لباس لوٹ لیا جائے گا. مجھے پرانا لباس لا دو. کہا میں نے پوشاک رکھی ہوئی ہے، تیرے نانا رسول کا لباس رکھا ہوا ہے، بس عزادارو لباس پہنا. لباس پہن کے رخصت ہونے کے لیے صحن خیمہ میں آئے. عزادارو خیمے میں اب بھائی کو کس طرح اجازت دے؟ بہن کہا بھیا حسین ذرا گردن جھکا، اپنی میں بوسہ دینا چاہتی ہوں. عزادارو جب بھائی کی گردن کو بہن نے بوسہ دیا، بھائی نے کہا بہن ذرا اپنے ہاتھ میری طرح بڑھاؤ. نہیں اب میں رک نہیں سکتا، میری گردن کو بوسا. کہا ماں زہرا کی وصیت، ماں زہرا نے وصیت کی تھی کہ جب تیرا بھائی وقت رخصت آخر تیرے پاس آئے، میرے حصے کا بوسہ دینا ہے. لیکن بھائی نے کہا بہن اپنے ہاتھ میرے سامنے کرو. ہاتھوں کو بوسہ دیا. کہا ماں زہرا نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب تم وقت رخصت خیمے سے روانہ ہونے لگو، اپنی بہن کو میرے حصے کا بوسہ. ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی. بس عزادارو وقت رخصت اب آخر میں جانا چاہتے ہیں، لیکن پہنچے کہاں ہیں؟ خیمے میں سید سجاد کے پاس. وہ سید سجاد کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، بابا ملنے آیا ہے. عزادارو یہ وقت بڑا نازک ہے، بابا ملنے آیا ہے. سجاد نے آنکھیں کھولی، سر سے لے کے پاؤں تک زخمی دیکھا ہے. اچھا بیٹا اپنے باپ کو زخمی دیکھے، اس عالم میں دیکھے تو کیا گزری ہوگی. اتنا کہا آنکھ کھول کے بابا یہ آپ کو زخمی کس نے کیا ہے؟ آپ کا بدن اطہر زخموں سے چور ہے. اینا امی العباس، میرے چچا عباس کہاں گئے؟ فرمایا قتل ہو گئے. اینا خین اکبر بھائی کہاں گئے؟ قتل ہو گئے. جب ایک کا نام لیا، فرمایا قتلا. آخر میں کہنے لگے او بیٹا سجاد، او تم کہاں تک پوچھے گا، میں کہاں تک بتاؤں گا قتل ہو گئے. اب ان خیموں میں مردوں میں یا تو موجود ہے یا میں موجود ہوں، اور کوئی نہیں ہے. اسرار امامت سپرد کیے، یہ امامت کے اسرار ہوتے ہیں مخصوص، وہ سپرد کیے. ودا ہو کے جانے لگے. ابھی خیمے کے دروازے سے باہر ہی نکلے تھے، ذوالجناح آیا نا. ذوالجناح پہ بیٹھتے ہوئے مجھے ذرا یہ سوچ کے بتاؤ او عزادارو، او ماتمدارو، جب ذوالجناح کی زین پہ بیٹھنے لگے ہوں گے تو بھلا کیا خیال آیا ہوگا؟ میرے مولا کو کیا خیال آیا ہوگا؟ نہیں آپ سمجھدار عزادار ہیں، آپ پہنچ گئے ہیں. مولا کو کیا خیال آیا ہوگا جب زین ذوالجناح پہ بیٹھنے لگے ہوں گے کہ ہائے مجھے سوار کرانے والے کوئی نہیں.
سلامت رہو، آباد رہو۔ مجھے سوار کرانے والے کوئی نہیں ہے، اور ایک ایک کو تو میں نے سوار کرا کے بھیجا، اب مجھے کون سوار کرائے گا؟ بہن سامنے آئی اور کہا بھیا دل چھوٹا نہ کر، بہن زینب موجود ہے۔ بہن نے سوار کرایا آزادارو۔ جو ہی دروازے سے باہر نکلے ذوالجناح چلتے چلتے رک گیا۔ نہیں، میں یوں ہی نہیں کہوں گا، یہ میں بھی ماتمی ہوں، میں بھی عزادار ہوں، آپ بھی ماتم کے لیے آئے ہیں۔ ذرا دیکھیں بیٹیوں کا پیار کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کا پیار کیا ہوتا ہے۔ عزاداروں، بیٹے بے شک بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، لیکن وہ بیٹی وہ جس کو نماز تہجد کی دعاؤں میں مانگا کرتے ہیں۔ آفرین 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 آفرین، اور وہ بیٹی اور جس کو نماز تہجد کی دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، پروردگار مجھے وہ بیٹی دے اور جو میرے بغیر نہ رہ سکے، نہ اس کے بغیر میں رہ سکوں، یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ ذوالجناح رک گیا، کیا دیکھا؟ بیٹی سکینہ نے ذوالجناح کے پاؤں کو تھاما ہوا ہے، کہا بیٹی سکینہ، وہ بیٹی سکینہ مجھے اجازت دو۔ کہا بابا میں کم سن ضرور ہوں، لیکن مجھے علم ہے جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ہائے وہ واپس نہیں آیا۔ بابا آپ جا وہاں رہے ہیں جہاں سے واپس نہیں آئیں گے، اب شام ہونے والی ہے، ماتم سر کا ماتم، شام ہونے والی ہے، میں کہوں گا تو ذوالجناح آئے گا، ابھی مجھے پڑھنا ہے۔ بیٹھو خدا کے لیے بیٹھو، حسین کا واسطہ بیٹھ جاؤ، مجھے پڑھنے دو۔ 2:30 بجے سے پہلے ذوالجناح نہیں آئے گا، میں ایک منٹ میرے سامنے موجود ہے، ٹھیک 2:30 میں ذوالجناح آئے گا۔ ذرا میں خود بھی رو لوں، آپ کو رلا لوں، مجھے پتا ہے وقت کا، بس عزادارو۔ جناب سکینہ نے اتنا کہا، بابا رات ہونے والی ہے، رات ہونے والی ہے۔ بابا رات ہونے والی ہے، میں آپ کے سینے کے بغیر کبھی نہیں سوئی۔ رات ہونے والی ہے، میں کبھی آپ کے سینے کے بغیر نہیں سوئی۔ بابا آپ مجھے یہ تو بتائیں، جب رات ہو جائے میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ کہا بیٹی سکینہ آج رات تم اپنی اماں رباب کے پاس سو جانا۔ سنو کہ جملہ ہو ماتمی ہو، آج رات تم اپنی ماں رباب کے پاس سو جانا۔ سکینہ کہنے لگی بابا ماں رباب کے پاس تو میرا بھائی اصغر سویا کرتا ہے، وہاں تو میرا بھائی اصغر ہوتا ہے۔ عزادارو، دنیا کہتی ہے یہ شیعہ روتے کیوں ہیں، میں کہتا ہوں تم یہ کیوں نہیں کہتے یہ مر کیوں نہیں جاتے؟ کہا نہیں بیٹی سکینہ، آج رات اصغر میرے پاس ہوئے گا۔ اصغر میرے پاس سوئے گا، تم ماں و باپ کے پاس گئے۔ اچھا بابا اصغر آپ کے پاس سوئے گا؟ ہاں آج اصغر میرے پاس سوئے گا۔ میں کہتا ہوں یہ عجیب ہے، اصغر مولا نے تو کم سن سمجھ کے سپرد لحد کر دیا تھا، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، حسین شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، لیکن یہ جو کل کی صبح آئے گی نا، یہ 11 محرم جب آئے گی نا، تو عزادارو یہ 4 سال کی بہن یہ دوڑ کے اپنی ماں رباب کے پاس جائے گی اور کہے گی اماں رباب وہ دیکھو اور میرا بھائی دوسری دفعہ ذبح ہو رہا۔
او میری ماں بہنوں جو سن رہی ہو پناہ قنات کے پردے کے پیچھے، یہ آپ کے حصے کا جملہ میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ یہ جب سر شمار کیے گئے ایک سر کم تھا، اصغر کا سر باہر نکالا گیا اور یہ سر قلم کرنے کے لیے وہاں آئے جہاں رباب دیکھ رہی تھی۔ سلام ہے او میری ماں بہنوں، او جہاں سکینہ دیکھ رہی تھی۔ تین دن کے بھوکے پیاسے کا جہاد، تین دن کے بھوکے پیاسے کا جہاد۔ کہا بابا علی کاش آپ کربلا میں ہوتے، بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھتے۔ دوران جنگ ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ بس اس حکم کا سننا تھا کہ مولا نے انا للہ و انا الیہ راجعون، تلوار نے عام میں ڈالی۔ اب جس کے پاس تلوار ہے تلوار مارتا ہے، اور جس کے پاس نیزہ ہے نیزہ مارتا ہے، جس کے پاس تیر ہے تیر مارتا ہے۔ عزاداروں، یہ کوئی تیر آیا ایسی جگہ پہ کہ جہاں رسول بوسے لیا کرتے تھے، وہ تیر آپ نے کھینچا، خون کا فوارہ ابلا۔ عزاداروں، یہ حرملہ ملعون رسول کی بوسہ گاہ کو تیر لگایا، زخموں سے چور ہو کر زینہ ذوالجناح پہ وہ اس طرح جھول رہے ہیں، وہ جس طرح تر شاخ ہوا میں جھولتی ہے، اور ادھر کہتے ہیں وہ میرے ذوالجناح، وہ مجھے ایسی جگہ اتارنا مجھے زینب نہ دیکھے، مجھے سکینہ نہ دیکھے۔ اور ادھر سکینہ کی پھوپھی نے کہا وہ کربلا کی سرزمین ذرا اونچی ہو جا، میں بھائی کو ذوالجناح سے زمین پہ آتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ ہائے ذوالجناح، ہائے مولا کا ذوالجناح، ذوالجناح آیا ہے، ہائے ماتمیوں کا ماتم۔ اور کوئی کس طرح رو سکتا ہے؟ اتنا روئے، اتنا ہائے حسین، یا حسین۔ یا حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ حسین، یا حسین۔ تیرا